واقعہ ذکر کیا، بڑا دلچسپ واقعہ اور بڑے ہی پر اثر واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں کچھ لوگ جا رہے تھے سفر میں، اور سفر میں جاتے جاتے کہیں وہ بارش ہو گئی یا کوئی ان کو پناہ لینی پڑی، تو وہ غار میں ٹھہرے، پہاڑوں کے اندر جو غار بنے ہوتے ہیں اس میں ٹھہرے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چٹان اوپر سے گری، اور چٹان گرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب دروازہ بند ہو جائے تو آپ حضرات سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ باہر نکلنے کا راستہ نہیں، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اندر کھانا پینا زیادہ سے زیادہ 1 دن چلے گا، پیاس سے مر جائیں گے، اندھیرا اور ساری چیزیں۔ چٹان کو دھکا نہیں دے سکتے تھے، اتنی بھاری چٹان تھی۔ تو سب نے سوچا کہ دیکھو کوئی عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں، شاید اللہ پاک اس کے واسطے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ کوئی عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کا واسطہ دیتے۔ تو سوچتے رہے، ایک نے کہا ہاں میں نے ایک عمل کیا تھا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، وہ عمل یہ تھا کہ میں سارا دن بکریاں چراتا تھا اور دودھ لے کر آتا تھا، پہلے اپنے بیمار کمزور والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی بہت، اور دیر ہونے کے بعد پھر میں جب بکریوں کا دودھ لے کر آیا تو والدین سو گئے تھے، حالانکہ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں والدین کے آگے کھڑا رہا اس پیالے کو لے کے کہ کسی موقع پہ ان کی آنکھ کھلے اور میں ان کو پیش کر دوں۔ ساری رات میری گزر گئی اس پیالے کو لے کے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن میں پیالے کو لے کے کھڑا رہا۔ اگر یہ عمل اللہ آپ کے لیے کیا تھا تو ہماری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے، اس چٹان سے ہمیں نکال دے۔ تو تھوڑا سا چٹان کھسک گئی، اور کھسکنے کے بعد لیکن اتنا راستہ نہیں بنتا تھا کہ ایک آدمی نکلے۔ دوسرے نے کہا آپ بھی اللہ کو کوئی واسطہ دو۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، اور وہ کچھ اس کو میں دیا کرتا تھا مزدوری وغیرہ، تو جب وہ ایک دن اچانک چلا گیا مزدوری لیے بغیر، تو میں نے سوچا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس پیسوں کا میں نے ایک بکری خریدی، بکری سے پھر بچے ہوئے، پھر ریوڑ بن گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا میری مزدوری دو مجھے واپس۔ تو میں نے کہا جتنا غلہ کو جتنا ریوڑ ہے بکریوں کا، گایوں کا، بھینسوں کا، یہ سب تمہارے، تم لے جاؤ کیونکہ تمہاری کمائی سے بنا۔ اور وہ سب لے کے چلا گیا۔ اگر میں نے اللہ آپ کے لیے عمل کیا ہے تو یہ اللہ میں سے نجات دے دے۔ تیسرا آدمی کہنے لگا یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ایک عمل میں نے اللہ آپ کے لیے کیا تھا۔ ایک عورت کو میں نے راضی کیا تھا، وہ راضی نہیں ہوتی تھی، اور اس کو رضامند کیا تھا پیسے دینے کے اوپر، اور اس کو اس پہ لالچ پہ راضی ہوئی کہ مجھے ایک اچھی خاصی رقم دے گا۔ تو جب میں غلط نیت سے اور سارے اسباب مہیا ہو گیا، غلط نیت سے اس کے پاس گیا اور غلط ارادے کی ابتدا کرنے لگا، پیسے بھی دیے تھے، سب کچھ دیے تھے، تو اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس عمل سے رک جا۔ تو آپ کو یا اللہ معلوم ہے میں صرف آپ کی رضا کے لیے رک گیا، اور اس کو پیسے بھی واپس نہیں لیے، اور اس کو میں نے کہا یار اللہ کے لیے تم نے اللہ کا نام لیا، اللہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ پوری چٹان ہٹ گئی اور تینوں کے تینوں باہر چلے گئے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے آنکھیں بند کر کے کہ ہمارے پاس کچھ ایسا عمل ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ کوئی عمل، ہم میں سے ہر ایک بندہ آنکھیں بند کر کے سوچے، ہم غار میں بند ہو گئے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل شاید نہ ہو کہ جس کو ہم اللہ کے آگے پیش کر سکے، یا اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے۔
ابھی ہم جتنا کام کر رہے ہیں نا اس میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے یہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ قبول بھی کرے گا۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، ہم میں سے ہر ایک دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کئی ہزار ہاں لاکھوں کروڑوں ہم جیسے چودھری، ہم جیسے جنرل کرنل، ہم جیسے بڑے سے زمیندار غریب سب آئے اور سب چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ آج سے 100 سال کے بعد جتنے لوگ یہاں بیٹھے کوئی بھی نہیں شاید ہوگا، ہم نے چلے جانا، یہ پکی بات ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ جتنی تیاری کر لیں گے اخلاص کے ساتھ، ایسے تبلیغ والے جو کہتے ہیں نا اخلاص پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، ایسے نہیں کہتے، اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں اخلاص کا عمل کیا ہوا پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو بس صرف اس کی رضا کے لیے، صرف اس کی رضا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یا اللہ ہمیں بدلہ بھی نہیں چاہیے نہ شکریہ چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، بھائیوں کے ساتھ کرو، بھابھیوں کے ساتھ کرو، بھتیجوں کے ساتھ کرو، ماموں کے ساتھ کرو، سب کے ساتھ کرو، اور پھر یہ صلہ ہو، یہ دل میں ہو کہ ہمیں شکریہ نہیں چاہیے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ وہ ساری زندگی عمل کر کے ہم ایک اس سے کر دیتے، دیکھو ہم نے کتنا کیا اور اس نے کیا صلہ دیا، اس کا دنیا میں صلہ بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی صلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم نے ایک ایسا عمل کر کے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ دوسری آخری بات، دیکھو بات یہ ہے جس طرح نمک کا اثر ہوتا ہے اس طرح چینی کا اثر اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، اسی طرح ایک اللہ نے اثر رکھا ہے قربانی کا۔ جو چیز اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے اللہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، حضرت حاجر علیہ السلام، حضرت حاجرہ جو تھی وہ صفا مروہ میں جو بھاگتی تھیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پہ کیوں چھوڑ کے نہیں آ جاتی تھی، بچے کو ساتھ لے کے آ جاتی۔ آپ لوگوں نے صفا مروہ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یہاں سے وہ بھاگتی تھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو ساتھ لے کے چلی جاتی، وہاں بھیڑیے کے خوف سے چھوڑ دیا۔ آگے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا بچہ مرتا ہے تو مرے، اگر میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گی میں اس کو ساتھ کس طرح اٹھا سکوں گی، میرا جو ہے نا میری زندگی ختم ہونے کا شبہ ہوگا، اس حد تک قربانی دی اللہ نے۔ کس کی قربانی تھی؟ مال کی، اور کس کی قربانی تھی؟ پیاس کی، بھوک کی۔ اس جگہ پہ اللہ نے ایسا پانی جاری کیا، کوئی حاجی ملا آپ کو کہ زمزم نہیں ملا، شارٹ ہو گیا، ہاں فلائٹ میں رہ کے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی کسی سے سنا زمزم شارٹ ہو گیا مکہ مکرمہ میں، کتنے 100 سال ہزاروں سال ہو گئے، اللہ نے چشمے جاری کر دیے، اور خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا، ادا پسند آئی، عورت ذات تھی، تم بھی ویسے ہی چلو جیسے وہ بھاگ رہی تھی، اگر ایسے چلو گے تو تمہارا عمل قبول ہوگا۔ صحابہ نے قربانیاں دی، ایک ایک گنتے جاؤ، صحابہ نے پکی ہوئی کھجوریں چھوڑی، پکی ہوئی کھجوریں چھوڑی۔ بولنا آسان ہے، ہماری دکان چلتی ہوئی ہو، سب کچھ ہو، پھر چھوڑ کے جائیں ہم، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ پکی ہوئی کھجوریں، پکے ہوئے باغات چھوڑے، اللہ نے کتنی برکت دی۔ آج 1400 سال ہو چکے ہیں، ایک حاجی جو جاتا، ہر وقت تقریباً 8 لاکھ کے قریب عمرے پہ لوگ رہتے ہیں، ایک عمرے پہ جو آتا ہے کم از کم 5 کلو تو کھجور لاتا ہے نا، کم از کم 8 لاکھ ملٹیپلائی بائی 5 کلو، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو 30 لاکھ حاجی ہر سال جاتے ہیں، کتنے سالوں سے جا رہے ہیں، کبھی یہ بوڑھے بیٹھے ہوئے، کبھی آپ لوگوں نے سنا اپنی زندگی میں کہ کھجور مدینہ منورہ میں نہیں ملی، کبھی سننے میں آیا؟ اللہ نے برکت دے دی، آج ایسی برکت دی کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے قربانی دے دی ہے۔ جو اپنے بچوں کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اللہ نے ان کے
جتنے نبی آئے انہی کے اولاد میں سے ہے، حتیٰ کہ ہمارے خاتم الانبیاء سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے. جب معراج پہ گئے نا سب کو کہا کہ السلام علیکم یا موسیٰ، یا موسیٰ علیہ السلام، السلام علیکم. جب یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ان کو کہو اے میرے ابا جان السلام علیکم. تو جتنی اولاد آئی وہ سب اس میں سے آئی. تو آج تک دیکھا یہ گیا ہے اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، عزت بڑھ جائے گی. مال بڑھانا ہے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو، اس کو مال کو بڑھا، کسی کوئی کمی ہوتی ہے نا مال میں. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی بہت تنگی ہے، مہنگائی ہے. میں کہتا ہوں تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000. میں نے کہا 2,000 اللہ کے راستے میں دے دیا کرو جب تنخواہ لے کر آیا کرو. وہ تو پہلے نہیں پوری ہو رہی. میں نے کہا اس کے بعد پوری ہو جائے گی. پھر آتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا اس وقت خرچے ہی نہیں آئے، خرچے ہی نہیں آئے. تو ہم اپنا وقت کے اندر برکت نہیں ہے سب سے بڑی بات. کیوں؟ ہم اپنا وقت دین کو نہیں دے رہے. تو بس مختصر بات کرنی ہے، آپ حضرات کو تکلیف نہیں دینی. اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، ان تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا اللہ کے راستے میں لگاؤ. تھوڑا. ہم اتنے جو ہے نا 30 مار خان نہیں ہے کہ سب کچھ لگا دیں گے. اور اللہ مانگتا بھی نہیں ہے سارا. اللہ تو غیور ذات ہے. وہ ایسا ہے جیسے ہم بچوں کو چاکلیٹ دیتے ہیں، ٹافی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سا بیٹا دو، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دینا. اور تھوڑی دیر بعد ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا اور دو، تھوڑا سا وہ دیتا ہے تو ہم اس کو ایک اور چاکلیٹ پکڑا دیتے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی، ہمارے کسی چیز کی؟ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم اپنا جان ہماری کتنی لگ رہی ہے، ہم سوچیں ہماری جان کتنی لگ رہی ہے، دن میں سے کتنی لگی. قیامت کے دن ہم نے کیا جواب دینا؟ جوانی کا صرف کمائی کے لیے بس جان لگی ہو تو کافر سب دنیا لگا رہی ہے. جان کتنی لگی، مال کتنا لگ رہا ہمارا اللہ کے راستے میں، وقت کتنا لگ رہا ہے. جو آدمی ان تینوں چیزوں کو قربان کرے گا تھوڑا تھوڑا، اللہ اس کی پوری زندگی کے اندر برکتیں، ہسپتالوں سے حفاظت. مال ہسپتالوں میں نہیں لگے گا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے گا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ڈاکٹر کو فیس دے رہا ہوں. تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کیسے آدمی ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر کو فیس دے رہے ہیں. جب آپ کا مال اللہ کے راستے میں لگے گا آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جب نہیں لگے گا پھر ساری چیزیں لگیں گی. تو اسی سلسلے میں بھائی اجتماع آ رہا ہے آنے والی جمعرات سے. تو آپ حضرات سب نیت یہ کریں کہ اپنا وقت، میں نے کہا پکی ہوئی کھجور ہے اس کو دکان کر لو، کوئی اللہ پاک نقصان نہیں دے گا. کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی غیور ذات ہے. ہمارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں نقصان دے. تو اس اجتماع میں بھی شرکت کریں. اور جتنا یہ مقامی کام ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں، تبلیغ کا کام ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دین کے کام کی احیاء کے لیے آگے وقت لگائیں. ابھی ہمارے ایک بزرگ کا بیان ہوا، بہت قیمتی بات کی. انہوں نے کہا اللہ پاک دین کا کام صرف اسی سے لیتا ہے عموماً جس کے دل میں امت کے لیے درد اور کوڑن ہو. جس کے دل میں درد اور کوڑن ہی نہیں، صرف اپنی اور اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی، اس سے اللہ کیوں کام لے گا؟ عموماً اکثر ہی. تو اگر ہمارے دل میں ہے نا فلسطین کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، فلاں ہے کہ یہ دیکھو جنت کتنے لوگ دین سے دور ہو گئے، تھوڑا سا تو درد ہوگا نا، اللہ آپ سے کام لے لے گا. تو انشاءاللہ سب ارادہ کرتے ہیں اجتماع میں جانے کی. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شفیع المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی من برحمتک یا ارحم الراحمین.